خون جگر کی نمود۔ اقبال کے نظریے فن کے سلسلے میں خون جگر کس طرح اکثر زیر بحث آتی ہے، لیکن عموماً سرسری طور پر اس بحث کے سلسلے میں قابل غور نکتہ صرف یہ ہے کہ خون جگر کی اصطلاح سے اقبال کی کیا مراد ہے۔ اس زمن میں عزیز احمد کی یہ رائے درست ہے کہ جگر کا درد عشق سے خون ہو جانا انسان کے عشق کی تکمیل ہے۔ خون جگر کی اصطلاح میں فنکار کے تخلیقی جذبے کی پوری کلیت ہے، اس کی اندرونی تپش، اس کا سود و گداز، اس کی اعلیٰ ترین تصورات اور سخت ترین محنت۔ خون جگر ہی سے تمام فنون کی تخلیق ہوتی ہے۔ اقبال نے دل کو عشق اور وجدان کے معنی میں استعمال کیا۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ اس بحث سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خون جگر فنکار کی شخصیت کے توسط سے فن پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں تاثیر اور سوچ کی کیفیت پیدا کرتا ہے، لیکن خون جگر کا فن سے براہ راست تعلق بھی ہے۔ یہاں خون جگر سے مراد فن سے فنکاری کی گہری لگن ہے، اور گہری لگن احترام فن اور کاوش فن دونوں پر مشتمل ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا ہے، ہر چند کے ایجاد معینے ہیں خدا داد، کوشش سے کہاں مرد ہنرمند ہے آزاد، خون رگ معمار کی گرمی سے ہے تعمیر، میں خانہ حافظ ہو کہ بت خانہ مہزاد، بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ بیزاد، نقش ہے سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر۔ اقبال میں رجائیت کے پہلو دنیائے ادب میں ایسی مثالیں بہت کم ملیں گی کہ کوئی شاعر ایک پرشوب دور سے تعلق رکھتا ہو، اس کی قوم گوں نگوں خطرات و مشکلات میں گھری ہوئی ہو، وہ حالات کی سنگینی کا گہرا شعور رکھتا ہو، اس کا دل غم ملت اور درد انسانیت سے معمور ہو، اور پھر بھی اس کا کلام اقبال کی طرح رجائیت کا ایک سدا بہار گلشن ہو۔ میں ظلمت شب میں نکلوں گا اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا، اٹھ کے ظلمت ہوئی پیدا افق خاور سے، بزم شعلہ نوائی سے اجالا کر۔ اقبال آخر وقت تک ایمان اور یقین کی شمع روشن کرتے رہے۔ ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اقبال کو ماتم خانے کی فضا سے کبھی بھی تعلق گوارا نہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں، ہوں آتش نمرود کے شعلوں میں بھی خاموش، میں بندہ مومن ہوں نہیں دانہ اسپند، ہر حال میں میرا دل آزاد ہے خرم، کیا چھینے گا غنچے سے کوئی ذوق شکرقند۔ وہ احساس غم کے ساتھ تاب غم بھی رکھتے ہیں، فریاد و فغاں ان کی شان درویشی کے خلاف ہے، نہیں ہے زخم کھا کر آہ کرنا شان درویشی، کہ ہے ضبط فغاں شیری فغاں روبائی و میشی۔ بندہ مومن ہے جو لا تقنطوا من رحمت اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں پر۔ ہم اقبال کے نزدیک ایک تعمیری اور تخلیقی قوت ہے۔ حادثات غم سے ہے انسان کی فطرت کو کمال، غازہ ہے آئینہ دل کے لیے گرد ملال، غم جوانی کو جگہ دیتا ہے لطف خواب سے، ساز یہ بیدار ہوتا ہے اسی مضراب سے۔ خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز، خدا کا دین ہے سرمایہ غم فرہاد، غم عشق کا سوز و گداز تو ان کے لیے محبوب ترین سرمایہ حیات ہے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نالوں شان خداوندی۔ اقبال کی رجائیت کا دوسرا سبب ان کا نفسیاتی شعور ہے۔ وہ اس حقیقت سے باخبر ہیں کہ عزم و یقین کی نفسیاتی قوت ہی زندگی میں سب سے زیادہ مؤثر اور فعال قوت ہے۔ مایوسی اور مردہ دلی افراد و قوم کے لیے نہایت مہلک ثابت ہوتی ہے۔ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ،
کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ اس لیے اقبال ادب و فن میں قنوطیت کے سخت مخالف ہیں۔ شاعر کی نوا ہو کہ مغنی کا نفس ہو، جس سے چمن افسردہ ہو وہ باد سحر کیا۔ وہ نغمہ سردی خون غزل سرا کی دلیل کہ جس کو سن کر تیرا چہرہ تابناک نہیں۔ اپنی قوم کے مایوس دلوں کو تقویت پہنچانے کے لیے رجائیہ سے بھرپور نغمے سناتے رہے۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہی کا جگر پیدا۔ اور زندگی کے ارتقاء کے لیے اقبال نے نیچے کی طرح تصادم و پیکار، مہم جوئی اور خطر پسندی پہ بہت زور دیا ہے۔ پختہ تر ہے گردش پہم سے جام زندگی، ہے یہی اے بے خبر راز دوام زندگی۔ فرد کی طرح اقوام کی بقا کا انحصار بھی مسلسل کشمکش، پہم، جد و جہد پہ ہے۔ جب کوئی قوم کسی چیلنج سے دوچار ہوتی ہے تو اس کی تمام پوشیدہ قوتیں اس پر غلبہ پانے کے لیے ابھر آتی ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تامروز، چراغ مصطفی سے شرر بولہبی۔ اسی کشکش پہم سے زندہ ہیں اقوام، یہی ہے راست تب و تاب ملت عربی۔ لیکن ان کی عارفانہ نگاہ سے نقطہ اوجھل نہ ہو سکا۔ ہے جو ہنگامہ بپا حملہ بلغاری کا، غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ تو سمجھتا ہے یہ ساماں ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا۔ بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے خزاں رسیدہ چمن کے لیے جواب شکوہ میں کہتے ہیں، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چمکنے والی، خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل براندوز ہے خون شہداء کی لالی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو نابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب مسلمانوں کی مرکزی قوت کا شیرازہ منتشر ہو گیا تھا اور خاک و خون میں ڈوبی ہوئی بہادر ترک قوم حیات و موت کی کشمکش میں مبتلا تھی، اس وقت اقبال کی حکیمانہ بصیرت خضر راہ بن کر یہ پیغام دیتی ہے، ہو گیا مانند آب ازاں مسلمان کا لہو، مسترب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ طلوع اسلام میں جا بجا ایسی حقیقت کو دہرایا گیا ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی شادابی۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ گہرے مطالعے کے بعد جب وہ انسانی شرف و عظمت اور اس کے انقلابی تصور سے پوری طرح آشنا ہوئے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کا نصب العین فنائے ذات یا تقدیر پرستی نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خدا کی صفات کو اپنے اندر جذب کر کے نیابت الہی کا بلند مقصد حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ ارتقاء حیات اور انسانی خودی کے لامحدود امکانات پر ان کا ایمان راسخ ہو گیا۔ ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود، سمجھتا ہے تو راز زندگی فقط ذوق پرواز زندگی۔ ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوئیں افلاک۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اقبال کا ایمان کبھی بھی غیر متزلزل نہیں رہا۔ کب ڈرا سکتا ہے غم کا عارضی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے۔ مسلم ہوں میں توحید کا حامل ہوں میں، اس صداقت پر ازل سے شاہد عادل ہوں میں۔ حق نے عالم اس صداقت کے لیے پیدا کیا اور مجھے اس کی حفاظت کے لیے پیدا کیا۔ قسمت عالم کا مسلم کوکب تابندہ ہے، جس کی تابانی سے افسوں سحر شرمندہ ہے۔ شاعری اسی دور کی دوسری نظم ہے جس میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے اسی ایمان افروز حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے۔ کیوں گرفتار طلسم ہیچ مقداری ہے تو، دیکھ تو پوشیدہ تجھ میں شوکت طوفاں بھی ہے۔
سینہ ہے تیرا امین اس کے پیام ناس کا، جو نظام دہر میں پیدا بھی ہے پنہا بھی ہے، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اور بالآخر 1923 میں اقبال کی رجائیت کا شاہکار یعنی طلوع اسلام کے ولولہ انگیز اشعار میں یہی پیغام یوں ادا ہوا: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے، مکاں فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویداں تو ہے، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا انتہا تو ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ فکر اقبال کی امتیازی فلسفہ: اگر غزالی اور رومی جیسے اسلامی مفکر کو فلسفے کی مخالفت کے باوجود عظیم حکماؤں فلاسفر میں شمار کیا جاتا ہے تو اقبال کو بھی مومن فلسفی کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ عصر حاضر کے مشہور مفکر و دانشور سید حسین نصر حضرت امام غزالی سے متعلق اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں: اگرچہ غزالی ایک معنی میں فلسفی اور حکیم تھے، غزالی نے عقل و خرد پر توجہ دی ہے، ان کی اہمیت کی تائید کی ہے اور انسان کی فکری، دینی اور روحانی زندگی میں عقل کے مثبت کردار کا اقرار کیا ہے۔ فلسفے پر غزالی کی تنقید کو نری کلامی یا عقائدی تنقید نہیں جاننا چاہیے، بلکہ ایک فلسفی کی فلسفے پر فلسفیانہ تنقید کہنا چاہیے۔ اگرچہ علامہ اقبال ہمیشہ اپنے شاعر یا فلسفی ہونے سے انکار کرتے رہے، لیکن ان کے انکار کے باوجود آج بھی ادبی و علمی دنیا ان کی فلسفیانہ اور شاعرانہ عظمت کی معترف ہے۔ دراصل فلسفی یا شاعر کہلانے سے اقبال کے انکار کا سبب صرف یہ تھا کہ وہ روایتی فلسفی اور روایتی شاعر سے یکسر مختلف تھے۔ اکبر الہ آبادی لکھتے ہیں: فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ ایک روز علامہ اقبال کے یہاں چند احباب جمع تھے۔ دوران گفتگو میں خدا کی ہستی اور وجود باری تعالیٰ کے فلسفیانہ دلائل کے بارے میں پوچھا گیا تو اقبال نے فرمایا: یقیناً خدا کی ہستی ناقابل انکار حقیقت ہے، اس کے لیے مجھے فلسفیانہ دلائل کی ضرورت نہیں۔ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے وجود پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب میرے پیغمبر نے، جن کے متعلق ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ فرمایا کہ خدا مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے تو خدا کی ہستی یقیناً ہے۔ علامہ نے فرمایا: خدا کے متعلق پوچھتے ہو، میں نے اسے دیکھا ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ خدا کو دیکھ سکتا ہے، لیکن یہ لمحے کم نصیب ہوتے ہیں۔ جو شخص مشاہدے کا طالب ہو اسے صبر و انتظار لازم ہے۔ دلائل کی مدد سے واجب الوجود کا اثبات نہیں ہو سکتا، اس کے اثبات کا طریقہ باطنی مشاہدہ یا مذہبی تجربہ ہے۔ خدا شناسی کا ذریعہ خرد نہیں، عشق ہے، جسے فلسفے کی اصطلاح میں وجدان کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا: یہ کسی قیمتی اور خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اور عطر میں بسا کے اونچی جگہ پہ رکھنے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ انسان کے ہر وقت کام آنے والی کتاب ہے۔ چونکہ مجھے اکثر حوالے کے لیے اس کی ضرورت پیش آتی ہے، اس لیے یہاں رکھی ہے۔ مجید سارے کا سارا مفصل بھی ہے اور متشابہ بھی۔ جس قدر انسان کا ذوق و وجدان اور اخلاق و روحانیت ترقی کرتی جائیں گی، اس پر قرآن کے مطالب آشکارا ہوتے جائیں گے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان لکا ذکرک دیکھے، عطائے اسلاف کا سوز دروں کر، شریک زمرہ لا یا زنون کر، میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتا، اتر گیا جو تیرے دل میں لا شریک لہو، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانائے غزال تاتا۔ ذیل شعر میں اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر ملاحظہ ہو:
حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے صدا دمادم کن فیکون۔ قائل فلسفی مشرق و مغرب کے حکماء و مفکرین کے زمرے میں اقبال کی امتیازی شناخت یہ بھی ہے کہ وہ ایک عظیم مفکر بھی ہیں اور عظیم شاعر۔ اقبال کی زندگی اور شاعری کے گہرے مطالعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زندگی بھر ان کی سوچ کا محور انسان ہی رہا ہے۔ پیغمبر بھی تیرا، جبرائیل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر جہان رنگ و بو کر۔ دراصل اقبال کا موقف یہ ہے کہ عقل کو اعلیٰ اقدار اور عشق و وجدان کے تابع رہنا چاہیے۔ اس طرح وہ عشق و عقل میں امتزاج پیدا کر کے عقل کو بھی وجدان کا مرتبہ بخش دیتے ہیں۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، نے آبلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے پرائے بھی ہیں ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اقبال کی ملی شاعری کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اپنے ولولہ انگیز نظموں میں وطنیت کے محدود تصور کے مقابلے میں ملت کے لازمانی اور لامکانی تصور کو واضح کیا۔ پاک ہے گرد وطن سے سر دامن تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے قرآن تیرا، قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگ درا کچھ نہیں سامان تیرا۔